السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے جادو کے ذریعے سے بیماریاں پیدا کرنا، یعنی جو انسان جادو کرتا ہے اس سے بدن میں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر بھی کرتے رہیں۔ ہمارے اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب مریض علاج کرواتا ہے تو عرصہ گزر جاتا ہے، 5 سال، 6 سال، 7 سال، لیکن اس کا روحانی علاج کی طرف توجہ نہیں ہوتی اور مریض لمبی مدت میں وہ وقت گزار دیتا ہے۔ اور جیسے ہی وہ روحانی طور پہ علاج کرواتا ہے، الحمدللہ یہ مریض تھک جاتا ہے کہ علاج کروا کے، تو جیسے ہی روحانی طور پہ علاج کرواتا ہے تو فوراً الحمدللہ اسے کچھ ہی دنوں کے اندر فاقہ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ بڑا ایک مصیبت یہ ہے کہ لوگوں کو قرآن حدیث پہ یقین نہیں کہ قرآن کے ساتھ علاج کیسے کیا جاتا ہے جادو، نظر اور جنات کا، حالانکہ یہ بیماریاں خود اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں۔ اور دیکھا گیا ہے کہ بہت لمبی بیماریوں میں، جتنے بھی لمبی بیماریاں ہوتی ہیں ان میں جادو کے اثرات ہوتے ہیں۔ جیسے ایک مریض میرے پاس کل آیا تو اس کے جو خوابات چل رہے تھے، اور یہ بیچارہ لمبی بیماری میں مبتلا تھا، اس میں وہ خواب بتا رہا تھا کہ میں پیشاب کرتا ہوں تو پیشاب کرنے سے میرے پیٹ میں سے سانپ نکلتا ہے، یعنی پیشاب کے راستے سے۔ اسی طرح وہ ایک زہریلا جانور ہوتا ہے جس کو ہم اپنی زبان میں کنسلا کہتے ہیں، کن کھجورا ہوتا ہے جو کان میں چلا جاتا ہے، وہ میرے پیشاب سے نکل رہا ہے، اور اس طرح میں کیڑے مکوڑے جانور، ایسے زہریلے جانور دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ سب جادو کی علامات میں سے ہے۔ اس مریض کو اس نے اپنا آپریشن بھی کروا دیا اور لمبا وقت اس نے گزارا ہے۔ تو اب یعنی کہ ایسے مریض، آپ سے گزارش ہے، یعنی یہ ویڈیو بنانے کا مقصود ہے کہ جتنی بھی بیماریاں چل رہی ہیں ان میں روحانی علاج کو لازمی نہیں کروائیں گے، لاکھوں روپے لگا دیں گے، لیکن وہ فاقہ آپ کو نہیں ہوگا جو ایک جلدی اور جلد سے جلد اس مریض کو اس تکلیف سے نجات دے دے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ نے اس کو شفا کہا ہے اور 3 بیماریاں بتائی ہیں، نظر، جادو اور جناتی۔ تو اس سے یہ انسان کے بدن میں بیماریاں ہوتی ہیں۔ اور جادو کیا جاتا ہے بعض اوقات کاروبار کے اوپر، اسی طرح لوگوں کے درمیان لڑائی کروانے کے اس پہ کیا جاتا ہے۔ اور لمبی بیماریاں جتنی بھی چلتی ہیں، اولاد کے لیے جادو کر دیا جاتا ہے، جسم کے اعضاء کو کمزور کرنا، جسم کے اعضاء کو شل کر دینا، یہ ساری چیزوں میں جادو ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات بہت اہم ہے کہ اکثر ہمارے یہ جو رواج پڑ چکا ہے، کسی کے پاس جاتے ہیں، حساب و کتاب کرتے ہیں، شرعاً سے کوئی دلیل نہیں ہے حساب و کتاب کرنا، اس کا علاج ہے علامات سے۔ اور پھر الحمدللہ اللہ نے ہر بیماری کے لیے قرآن کو شفا قرار دیا ہے۔ کچھ تو 3 بیماریاں چل رہی ہیں، لیکن اگر مریض روحانی طور پہ علاج کروائے تو الحمدللہ یعنی جتنی بھی بیماریاں چل رہی ہیں ان کے لیے اللہ اس کو صحت دے دیتے ہیں، بیماری سے اللہ اس کو نجات دے دیتے ہیں۔ اور پھر اکثر خواب میں جیسے جادو کا مریض ہے، وہ خواب میں دیکھے گا کتا، سانپ، کتے کا کاٹ لینا، سانپ کا کاٹ لینا، اسی طرح جو ہے گندگی، پیشاب پخانا وغیرہ۔ اس سے مریض ججمنٹ کر سکتا ہے کہ اس مریض کو جو ہے جادو کی وجہ سے اثرات ہیں۔ یعنی کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، تو یہ 46واں حصہ نبوت کا ہے، تو ہمارا ہے کہ الہام باقی رہ چکا ہے مومن کے لیے اور باقی نبوت ختم ہو چکی ہے۔ تو اس کر کے خواب کے ذریعے سے ایسے مریض کو وہ ظاہر کیا جاتا ہے، لیکن آگے مریض سمجھ نہیں پاتا کہ مجھے یہ خواب آ رہی ہیں، اس کی کیا تعبیر ہے اور کس طرح مجھے کیا کرنا ہے، کہ یہ ایک اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے کہ تم اس کا علاج کروا۔ تو اس طرح یعنی کہ سارے امراض بدن میں پیدا ہو جاتے ہیں جادو کی وجہ سے۔ اور پھر بعض اوقات جو جادوگر ہوتا ہے وہ جنات کو مسلط کر دیتا ہے انسان پہ، اور پھر وہ کیا کرتا ہے کہ جن جا کے بدن میں بیماری پیدا کرتا ہے، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جنات انسان کے بدن میں شیطان ایسے بدن میں دوڑتا ہے جیسے کہ خون دوڑتا ہے۔ تو اس میں یعنی کہ کوشش یہ کرے کہ انسان کیا کرے کہ اللہ پہ توکل کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے، قرآن کو اللہ نے شفا کہا ہے کہ قل وللذین آمنوا ہدی وشفاء، کہ کہہ دو کہ مان والے قرآن ان کے لیے ہدایت بھی ہے، شفا بھی ہے۔ والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر علیہم عمی، وہ لوگ جو یقین نہیں رہتے ان کے کانوں میں کیلیں، ان کی آنکھوں میں اندھا پن ہے۔ تو اس بیماری کی طرف، اس علاج کی طرف توجہ کرے۔ اچھا، پھر ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے کہ قافلے میں وہ صحابی جا رہے تھے، تو راستے میں ایک آدمی جو بیمار ہوا، تو وہ کافی علاج کرواتے رہے اس سے پہلے، لیکن وہ ٹھیک نہ ہوئے۔ تو اس صحابی نے الحمد شریف کے ساتھ اس مریض کا علاج کیا تھا۔ تو وہ جیسے قافلے میں آئے تو پوچھا کہ تم مسلمان ہو چکے ہو، اور یہ ہے کہ تو تمہارے اندر ایک نبی آئے تو تمہیں کتاب کا علم ہے، اگر تمہیں کوئی دم جھاڑ کرنے والا ہو تو ہمارا ایک مریض بیمار ہے، اس کو علاج کر دیا جائے۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے پھر الحمد شریف پڑھ کے دم شروع کیا، تو اس طرح فرماتے ہیں کہ میں بار بار دم کرتا رہا
تقریباً 3 دن تک، بعض جگہ روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ تین دن تک مسلسل دم کرتے رہے۔ اس میں ہم یہ بات یاد رکھیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ایک دفعہ دم کروایا تو فوراً ٹھیک ہو جائے آدمی، ایسا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات تو الحمدللہ بیماریاں چھوٹی ہوتی ہیں، جلدی ٹھیک ہو جاتی ہیں، لیکن بعض اوقات تھوڑا سا اس مریض کو محنت کرنی پڑتی ہے، اور مکمل ایک علاج سکھایا جاتا ہے کہ بھی کس طرح آپ نے پھر آگے علاج کرنا ہے۔ میری ترتیب تو یہ ہے کہ میں 3 دفعہ مریض کو بلاتا ہوں، بلا کے پھر اس کو علاج سمجھاتا ہوں، اور مریض اگر سمجھ جاتا ہے تو بڑا فائدہ اٹھا لیتا ہے، اگر نہیں سمجھتا، سستی کرتا ہے تو نقصان اٹھاتا ہے۔ اس معالج کا کیا نقصان ہوگا، وہ خود مریض نہ سمجھی کے اندر کیا ہوتا ہے، یعنی معالج کو یہ کچھ بالکل پیسے دینے کے لیے تیار نہیں، اور ڈاکٹروں کی طرف یہ صورتحال ہے کہ لاکھوں روپیہ لگانے کے لیے تیار ہیں، لیکن معالج ہے، اس کا حق ہے کہ وہ محنت جو کرتا ہے، یعنی معقول آمدن، یعنی کہ معقول جو اس کا حق بنتا ہے اسے دینا بھی چاہیے، اور یعنی کہ اس کی محنت ہوتی ہے جس وجہ سے وہ کچھ تھوڑے پیسے اگر مانگتا ہے تو اسے دے دینے چاہیے۔ تو اس میں اب کیا ہوا کہ جو الحمد شریف پڑھ کے اس نے دم شروع کیا، تو 3 دن تک مسلسل اس نے، صحابی نے دم کیا، اور دم کرنے کے بعد وہ مریض ٹھیک ہو گیا۔ تو ٹھیک ہونے کے بعد پھر یہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور ساری بات فرمائی کہ اللہ کے رسول، میں نے الحمد شریف پڑھ کے دم ڈالا، اور اس طرح وہ وہ آدمی ٹھیک ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ پھر انہوں نے بکریاں بھی لی، بعض کہتے ہیں 30 لی، بعض کہتے ہیں 40، بعض کہتے ہیں 100 بکریاں، تو اس طرح پھر انہوں نے بکریاں بھی لی، تو اس طرح یعنی کہ وہ مریض ٹھیک ہو گیا۔ اب یہاں پہ جتنی بیماریاں چل رہی ہیں، ان میں یہ ججمنٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ یہ انسان کو مرض جو ہے جادو کا ہے یا نظر کا ہے یا جناتی علامتوں سے علاج کیا جاتا ہے، اور جیسے ہی وہ علامتیں انسان دیکھتا ہے، پھر وہ آیتیں پڑھنا شروع کرتا ہے، تو الحمدللہ آہستہ آہستہ پھر مریض شروع ہو جاتا ہے۔ اگر فرض کہ یہ 3 بیماریاں نہیں، اس کے علاوہ بھی اللہ نے قرآن کو شفا کہا ہے، تو اس میں ایک علاج میں آپ کو تھوڑا سا بتا رہا ہوں کہ آپ کوشش کریں کہ جو بھی کسی مرض کے اندر مبتلا ہے، تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو صبح شام 33 مرتبہ پڑھے، اور پھر اس کے بعد سورۃ التغابن کو 3 مرتبہ پڑھ لے، یعنی سورۃ التغابن، اور اسی طرح 33 مرتبہ فلق اور ناس، اور الحمد شریف کو صبح کے وقت میں اگر پڑھ لے 41 دفعہ، اگر زیادہ نہیں پڑھ سکتا 21 دفعہ پڑھ لے، اگر تھوڑا سا زیادہ پڑھ سکتا ہے 33 دفعہ پڑھ لے، یعنی کہ تعداد میں 11، 21، 33 اور 41، اس میں سے جو مریض بھی گھر میں سیریس ہے اس کے اوپر یعنی کہ یہ 3 عمل، اور پھر سورۃ التغابن یعنی کہ صبح کے وقت مریض خود پڑھ لے تو بہت اچھا ہے، یہ 3 دفعہ پڑھ لے، یہ 2 رکوع کی صورت ہے، یہ 3-4 عمل ہیں، ان کو پانی پہ دم کر لے، زیتون کا تیل لے لے، اسی طرح پانی لے لے، اور کلونجی کا تیل لے لے، یا خالی اگر کلونجی نہیں تیل نہیں ہے تو خالی کلونجی لے لے، اس کو کھانا شروع کرے، اور وہ جو پانی جس پہ دم کرے صبح شام یعنی کہ یہ عمل کر کے اپنے اوپر دم کر لے، اور تقریباً ہر روز پانی پہ دم کرنا ضروری نہیں ہے، یعنی اسے پانی کو اور تیل کو اپنے پاس رکھ لے جس کے اوپر یہ چیزیں پڑھ کے اس نے دم کیا ہے، تغابن، الحمد شریف، اور اسی طرح فلق ناس، یعنی فلق ناس 33 مرتبہ، اور الحمد شریف 21 دفعہ، 11 دفعہ، یا 33 دفعہ، یا 41 دفعہ، یعنی جو بھی آپ کو عدد آسان لگے، اس کو آپ پڑھ کے پانی پہ دم کر لیں گے، تیل پہ دم کر لیں گے۔ پھر اسی طرح جو تغابن ہے وہ 3 دفعہ صبح کے وقت آپ پڑھ لیں۔ تو اس طرح یعنی کہ اس عمل کو مسلسل 11 دن، 21 دن، 33 دن، پھر 41 دن مسلسل جاری رکھیں، تو انشاءاللہ کبھی امید ہے کہ 1 مہینہ 1.5 کے اندر بڑی بیماری، بہت زیادہ لگا تو 1 مہینہ اس کے اندر یہ بیماری کنٹرول ہو جائے گی، اور یہ فائدہ آپ کو الحمدللہ یعنی کہ ڈاکٹری ادویات سے نہیں ہوگا۔ تو اس کر کے جتنے بھی مریض چل رہے ہیں، اس میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ جادو کے اثرات ہوتے ہیں اور مریض اس سے غافل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔